بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری کتاب اصول تفسیر و تاریخ تفسیر کا چوتھا باب محکم، متشابہ، کنایہ، تعریض اور مجاز عقلی کے بیان پر مشتمل ہے۔ ان اصطلاحات کا تعلق علم البلاغت سے ہے، اور کسی بھی کلام کی فصاحت و بلاغت کو جانچنے کے لیے اس کلام میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ بہرحال ہم اس کی تفصیلات میں ہرگز نہیں جائیں گے، ہم صرف تعارف کی حد تک اتنا جاننے کی کوشش کریں گے کہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں، کنایہ کسے کہتے ہیں، تعریض کسے کہتے ہیں، اور مجاز عقلی کسے کہتے ہیں، یعنی ان 5 اصطلاحات کی تعریف، اور پھر قرآن کریم سے یہ عام روزمرہ کے استعمال ہونے والے کلام سے ان کی کچھ مثالیں جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ کم از کم ان اصطلاحات کا تعارف ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز محکم ہے۔ اب محکم جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، اردو میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ مستحکم استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ تو محکم کا بھی یہی معنی ہے، لفظی معنی ہے مضبوط۔ ویسے مضبوط اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ جس کا معنی بالکل واضح ہو اور اہل زبان سنتے ہی اس کا معنی فوراً سمجھ جائیں، تو وہ محکم ہے۔ یعنی محکم اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اہل زبان صرف وہی مخصوص معنی سمجھ سکیں جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، یا جس کے لیے کسی نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے ایسے الفاظ جن الفاظ کا معنی بالکل واضح ہے، بالکل متعین، اور اہل عرب وہ لفظ سنتے ہی فوراً اس کے معنی تک پہنچ جائیں، تو ایسے واضح لفظ کو، یعنی ایسا لفظ جس کا معنی اتنا واضح ہو اور متعین ہو اور مقرر ہو اور ایک ہی معنی ہو، ایسے لفظ کو محکم کہیں گے۔ قرآن پاک کی ان ساری آیات کو اور ان سارے الفاظ کو، ان ساری کلمات کو محکم کہا جائے گا کہ جن آیات، جن الفاظ اور جن کلمات کا معنی متعین ہے، مقرر ہے، واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے ان الفاظ کے، تو وہ ہوگے محکم۔ اب بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ہیں، قرآن محکمات سے بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آسان سی آیت لے لیتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کا کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی دوسرا معنی لیا جا سکتا ہے، اور یہ آیت سنتے ہی ہم فوراً اس معنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ فوراً اس کے اس مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مفہوم لیتے ہوئے کسی قسم کی اشتباہ کا وہ شکار نہیں ہوتے، یا کوئی انہیں اشکال یا کسی قسم کا کوئی ابہام اس میں نہیں ہوتا۔ دوسری اصطلاح ہے متشابہ۔ متشابہ اردو میں بھی اس کا استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے، اور مشابہت اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور متشابہ یا مشابہت یا اشتباہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کچھ ملتی جلتی چیزیں ہوں، دو ہم شکل لوگ ہوں، تو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے یہ نام ان میں سے کس کا ہے۔ تو اسی طرح کوئی لفظ قرآن کریم میں ایسا استعمال ہوا ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، بہت معنی ہیں، تو اب کوئی آیت ایسی ہے جس کے ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتے ہیں، یا 2 یا 3 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ کوئی لفظ عربی زبان میں ایسا استعمال ہوتا ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اب اشتباہ ہو گیا سننے والے کو، دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو، کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہو سکتی ہے، یہ معنی یا یہ معنی، تو یہ ہو گیا متشابہ۔ جیسے عین کا لفظ عربی زبان میں آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عین، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کی ٹکیا کو عین کہتے ہیں، ٹخنے کو عین کہتے ہیں، بہت سے کسی متعین چیز کو عین کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک لفظ عین اور اس کے کئی معنی ہیں۔ اب موقع مال کی مناسبت سے کلام کے سیاق و سباق کو دیکھ کے سننے والا یا پڑھنے والا اس کا معنی کرتا ہے کہ جہاں اس شخص کی مراد یہ ہو سکتی ہے۔ کوئی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے عین کہتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے مراد ٹخنا تو نہیں ہو سکتا، نہ چشمہ ہو سکتا ہے، تو اس کا اشارہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ اس کی مراد آنکھ ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں کہیں کوئی ایسی آیت موجود ہو، یا کہیں کوئی ایسے الفاظ یا کلمات استعمال ہوئے ہیں جن کا ایک سے زیادہ، جن کے معنی ہو سکتے ہیں، اب ایسے کلمات، ایسے الفاظ، ایسی آیات کو آیات متشابہ کہا جاتا ہے، یا متشابہات کہا جاتا ہے۔ پھر مصنف نے بہت سی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مثالیں دی ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اشتباہ ان وجوہات کی بنا پر ہو۔ یہ چونکہ کچھ صرفی اور نحوی
طرز کی باتیں ہیں، یہ آپ کی سمجھ میں وہاں پڑھنے سے بھی نہیں آئی ہوں گی، اور اب بھی ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ آسان سے مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اب ایک تو واضح سا معنی ہے کہ جس کی عام طور پہ جو مثال مفسرین نے دی بھی ہے کہ انڈے سے مرغی اور پھر مرغی سے انڈا، واضح مثال ہے کہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ اللہ نے نکال دیا۔ کچھ اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ مردہ اور بنجر زمین سے موسم بہار میں وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس سے نباتات اور مختلف اناج اور پھل اور کئی چیزیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ واپس مردہ ہو جاتی ہے۔ اب کچھ مفسرین نے اس سے یہ معنی لیا کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ سے یہ مراد ہے کہ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہو جائے اور کسی مسلمان کے گھر میں کوئی کافر پیدا ہو جائے، یا کسی عالم کے گھر کوئی جاہل یا کسی جاہل کے گھر کوئی عالم پیدا ہو جائے۔ تو یہ سارے معنی اس آیت کے ہو سکتے، تو اس آیت کو ہم کہیں گے متشابہ۔ اس کے بعد اس کی اور کئی مثالیں دی، ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ متشابہ آیات جو قرآن کریم میں ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی تفسیر نہیں جانتے مگر صرف اللہ، اور راسخون فی العلم جو ہیں، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ اب والراسخون فی العلم کو ہم پچھلے کلام کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ اس تفسیر، ان آیات کی تفسیر نہیں جانتے مگر اللہ اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ یا تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر نہیں جانتے مگر صرف اللہ، اور یہاں خاموش ہو کے ہم کہیں گے والراسخون فی العلم، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ اسے عام انداز میں سمجھنے کے لیے ایسے جیسے کوئی ٹیچر وائٹ بورڈ پہ لکھ دے کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اب طلبہ اگر یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹیچر کہیں میری مراد تو یہ تھی کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اگر طلبہ اٹھ جاتے ہیں تو طلبہ ٹیچر یوں کہ میری مراد یہ ہے کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اب تھوڑے سے الفاظ میں، انداز تکلم میں، بولنے کے انداز میں تھوڑا سا لہجے میں فرق سے اب مفہوم نکل رہا ہے اس طرح کا۔ جیسے کہ جعلی پیر کے بارے میں یہ کہیں میں نے سنا تھا کہ اس کے پاس اگر کوئی لوگ دعا کروانے کے لیے آتے اولاد کے لیے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جملہ کہ بیٹا نہ بیٹی۔ تو بعد میں جب اس کے پاس شکایات آتی جی ہمارے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے، آپ نے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی، بر وہ کہتا کہ میں نے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی، جس کے ہاں بیٹا ہو جاتا، اور جس کے ہاں بیٹی ہوتی تو کہتا جی میں نے کہا تھا نا کہ بیٹا نہ بیٹی، اور جس کے ہاں کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر وہ کہتا کہ دیکھیں میں نے کہہ دیا تھا بیٹا نہ بیٹی، یعنی نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی بھی نہیں۔ تو برحال ایسا کلام جس میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے، اشتباہ آ سکتا ہے، تو اس کو متشابہ کہیں گے۔ اور تیسری اصطلاح ہے کنایا۔ کنایا کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، خفیہ ہونا، ان کلام میں کوئی ایسا خفیہ اشارہ کہ آپ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن سننے والے کو مفہوم وہی ملا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ایسے انداز کلام کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات کسی سننے والے کے لیے اس طرح ثابت کی جائے تاکہ اس کا ذہن ایسی بات کی طرف منتقل ہو جائے، یہ قدرتی طور پر عقل کے نزدیک لازم ہو۔ یہ تھوڑی سی پیچیدہ سی تعریف ہے، آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بولنے والا جو الفاظ بول رہا ہے ان الفاظ کے اگر لفظی معنی کو دیکھیں نا آپ، ان الفاظ کا جو معنی بنتا ہے وہ آپ کی مراد بھی نہیں ہے، اور سننے والا بھی ان الفاظ کے لفظی معنی کی طرف نہیں جاتا۔ ہاں اس کلام کے اندر ایک خفیہ اشارہ ایسا موجود ہے، آپ کی مراد بھی وہی ہے اور سننے والا بھی اس مراد تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ آج کل بڑا حاتم طئی بنا پھرتا ہے، اب آپ کی مراد بھی لفظ حاتم طئی سے اس کو حاتم طئی ثابت کرنا نہیں ہے، اور نہ سننے والا یہ سمجھتا ہے۔ آپ بھی اسے سخی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور سننے والا بھی اسے سمجھے گا کہ یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے اور یہ اسے سخی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، عام طور پر ہمارے
معاشرے میں اس کا استعمال بھی ہے کہ ہم صریح کی بنسبت کنایا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ خاص کر ہنسنے ہنسانے کا کام کرتے ہیں اور طنز و مزاح کے پروگرامات وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کنایا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو آپ باریک سا اشارہ ہوتا ہے اور سننے والے کا ذہن فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی کشتی دیکھتے اور آگے کہتے میں نے آج بڑے شیر کے بچے دیکھے، تو آپ جب کہہ رہے ہیں میں نے شیر کے بچے لڑتے ہوئے دیکھے کھاڑے میں، میدان میں، یا جہاں کشتی ہوتی ہے وہاں، تو آپ کے کہنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں شیر کا بچہ کہہ رہے ہیں، اور سننے والا بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ واقعی آپ نے شیر کے بچے دیکھے۔ آپ بھی بہادر کہنا چاہ رہے، سننے والا بھی بہادر سمجھے گا، لیکن نہ تو بہادر کا لفظ آپ نے استعمال کیا، نہ سننے والے نے بہادر کا لفظ سنا ہے۔ آپ نے کہا میں نے شیر کے بچے آج دیکھے، سننے والا بھی سمجھ گا کہ آپ نے بہادر لوگ دیکھے اور آپ کی برات پوری ہوئی۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کنایہ کی۔ قرآن کریم میں اس کا استعمال ہے یداہ مبسوطتان، یعنی مشرکین یا کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں نعوذ باللہ یہ اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کھل کے ہمیں کوئی دنیا کی چیزیں مال و دولت نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ اب اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی جسم بھی ہے اور اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور وہ کشادہ ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سخی ہے، کرم و سخاوت کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ارشاد کا مقصد بھی یہ، سننے والی بھی اس سے یہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اس نے کہا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واجلب علیہم بخیلک ورجلک، کہ اپنے گھوڑ سوار اور اپنے پیدل سب لے کر لاؤ، لشکر لے کر آ جاؤ، حملہ کرو۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ وہ واقعی گھوڑوں پر سوار ہو کے آ جائیں گے اور ایک لشکر لے کے آ جائیں گے جو انسانوں پر حملہ کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ ڈاکوں کی طرح اپنی قوت، پوری طاقت اور قوت لگاؤ مسلمانوں کو، اس انسانوں کو، آدمیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بے شک آ جاؤ میدان میں اور پوری قوت لڑاؤ، کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ میرے جو نیک بندے ہیں، خالص بندے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے اور آپ کے ہتھ کنڈے بھی نہیں آئیں گے۔ برل الفاظ جو استعمال کیے وہ یہ ہے کہ اپنے گھوڑ سواروں کو بھی لے کے آؤ اور پیدل لشکر کو بھی لے کے آؤ اور آ کر حملہ کر دو، جیسے کسی جنگ میں کسی لشکر کو کہا جا رہا ہے، یا جیسے کوئی ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے جو حملہ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن الفاظ سے مراد ہرگز یہ نہیں تھا، نہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں اور نہ اللہ کی مراد یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی کوئی وہ لشکر لے کے آئے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پورا زور لگا لو، پوری قوت لگا کے دیکھ لو، تمہارا بس نہیں چلے گا میرے نیک بندوں پہ۔ جعلنا فی اعناق اغلال فہی علی الاذقان فہم مقمحون، سورہ یاسین میں ارشاد ہے کہ ہم نے کافروں کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے۔ یا پھر آگے ہے وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، یہ اندھے ہو گئے، انہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ کافروں کو حق نظر نہیں آ رہا تھا، تو ان کے سامنے کوئی دیوار نہیں لگا دی گئی تھی، نہ ان کے پس پشت کوئی دیوار لگا دی گئی تھی، دیوار بالکل کوئی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ ہے کہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا تھا، ایک قسم کی روحانی دیوار تھی گویا کہ۔ تو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں لگا دی اور انہیں حق نظر نہیں آتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ اندھیرے میں ہے، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھا کہ واقعی دیواریں لگ چکی ہیں، بلکہ ایک کنایہ اشارہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان کے راستے بند ہو گئے، اب حق کی طرف یہ کھنچتے نہیں ہیں، حق ان کو اپنی طرف کھینچتا نہیں ہے۔ تیسری اصطلاح ہے تعریض۔ تعریض بھی ایک کلام کی خوبی ہے، اور یہ کسی مجلس کا ادب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ جو تھی وہ تعریضات کی تھی۔ تعریض اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی خاص شخص کو کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، کسی خاص قوم کو، خاص افراد ہیں جن کو آپ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو مخاطب کریں گے اور ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کا نام لیں گے، تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے عمومی طور پر ایک بات کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کسی میں کوئی کمی یا کہیں کوئی خرابی یا خامی دیکھتے تو اپنی مجلس میں فرما دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ آج کل ایسے کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل وہ ایسے کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا انہیں یوں کرنا چاہیے اور وہ یوں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ملتی ہیں، آپ علیہ السلام کے ارشادات میں ملتی ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولے بیٹے تھے، اور
بچپن میں مدینہ میں بیچ دیا گیا تھا. واقعہ آپ نے سنا ہوگا. پر جب جوان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے نکاح کا فیصلہ کر دیا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انکار کر دیا رشتے سے کہ یہ ظاہر قریش کی ایک بڑی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچپن میں غلام تھے اور غلام سے آزاد ہوئے تھے. رشتے سے انکار کر دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی اس میں نہ تو حضرت زید کو مخاطب کیا نہ حضرت زینب کو مخاطب کیا. عام طور پہ عمومی انداز میں یہ فرما دیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنے معاملہ میں کوئی اختیار رکھیں. ایسا کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ مومنہ سے مراد زینب ہے اور مومن سے مراد عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کا نام نہیں لیا, ان کو مخاطب نہیں کیا. ایک عمومی انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما کے اشارہ کر دیا کہ جس کام کا فیصلہ اللہ کر لیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کا انکار کر سکے. پھر وہ نکاح کر دیا گیا. بہرحال اس طرح کا کوئی بھی کلام ہے جس میں اشاروں میں بات سمجھائی جا رہی ہے, بلکہ اشارہ اس طرح کا کہ آپ کسی مخصوص کسی متعین اور مخصوص شخص کو کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں اور انداز آپ کا عمومی ہے اور انداز اس طرح کا ہے کہ عام لوگوں میں جیسے کوئی عام سی بات کر رہے ہیں جو جیسے سب کے لیے کر رہے ہیں لیکن سمجھنے والا اس میں سمجھ جائے کہ بات میرے لیے ہو رہی ہے اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے, اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ اس کی عزت نفس مجرون. یہ تعریض ہے. قرآن کریم میں بھی تعریضات کی بہت سی مثالیں اور قرآن کریم نے عام طور پر اہل ایمان کے لیے بھی یہی انداز اپنایا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ عفق کے بعد خرچ کرنے سے انکار کر دیا تھا, مطلب روک لیا تھا خرچ کے میں. جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو ان پہ یہ خرچ کیا کرتے تھے, پہلے اپنے مال سے ان کی مدد کیا کرتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں کروں گا, ظاہر ہے میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں اور یہ الٹے جو ہے وہ تہمت لگا رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور نام نہیں لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور آیت نازل کی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. پانچویں اصطلاح ہے مجاز عقلی. مجاز عقلی یہ ہے کہ کام کسی نے کیا اور آپ نسبت کسی اور کی طرف کر رہے ہیں, اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. میچ آپ کا پاکستان ٹیم کا میچ جیتا 11 کھلاڑیوں نے اور آپ نے کہا کہ پاکستان جیت گیا. جیتے وہ 11 کھلاڑی ہیں, آپ نے کہا پاکستان جیت گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے. آپ دکان سے قلم خرید کے لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بازار سے قلم خرید کے لایا. اور بادل برس رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بارش برس رہی ہے. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ سڑک اس طرف جا رہی ہے, حالانکہ وہ راستہ جا رہا ہوتا ہے, سڑک وہیں رکی ہوتی ہے, راستہ بھی نہیں جا رہا ہوتا, پتہ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال راستہ بھی وہیں ہوتا ہے, سڑک بھی وہیں ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں جا رہی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں نسبت جو ہے, شاہ جہان نے تاج محل بنایا, اب تاج محل تو کسی مزدور نے بنایا ہوگا, کسی مستری نے بنایا ہوگا, مزدوروں نے بنایا, محنت کرنے والوں نے, اس نے تو نہیں بنایا. تو ایسے نسبت جو ہے وہ فائل کے بجائے, اصل کام کرنے والے کے بجائے کسی اور کی طرف کر دی جائے تو اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. مجاز عقلی یہ ہے, یہاں جو تعریف کتاب میں ہے, کہ کلام میں کسی فعل کو ایسے شخص کی طرف منسوب کریں جو حقیقت میں اس کا فاعل نہیں ہے, اور ایسی چیز کو مفعول بہ بنائیں جو اصل میں مفعول بہ نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان کسی مشابہت کے تعلق کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے. کہنے والا کو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بھی اسی شمار میں, اسی جنس میں ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ امیر نے محل بنایا, حالانکہ بنانے والے معمار ہوتے ہیں. اس طرح کہا جاتا ہے بہار نے سبزہ اگایا, حالانکہ حقیقت میں اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہمارے معاشرے میں بھی عام استعمال ہیں کہ ہم نسبت کسی فائل کی طرف نہیں کرتے, بلکہ فائل سے ملتے جلتے اس کے مشابہ یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں. اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بتوں کے متعلق ذکر ہے کہ انہن اضللن کثیر من الناس, کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے.
اب بت لوگوں کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ لیکن بتوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں تو نسبت بتوں کی طرف کر دی گئی. یا پھر شیطان کے متعلق جگہ جگہ کئی جگہ قرآن کریم میں یہ چیز کہ جو لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ سورہ یاسین میں بھی ہے، الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. اب پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی انسان نے شیطان کی عبادت نہیں کی ہے، شیطان کی بندگی عبادت نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں عبادت تو جو لوگ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی، وہ بتوں کی کرتے ہیں یا غیر اللہ میں سے کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو وہ شیطان کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کا سبب شیطان بنتا ہے، اس لیے حکم کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا گیا. تو یہ وہ ہماری خاص 5 اصطلاحات ہیں جن کا یہاں استعمال کیا گیا ہے، جن کے متعلق پوچھا بھی جاتا ہے عام طور پر کہ کلام کی اقسام بیان کریں، یا کسی بھی طرح سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ اس کے جواب میں امید آپ انشاءاللہ تفصیلات لکھ سکیں گے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں مختصراً، محکم کہتے ہیں مضبوط کلام کو، اور ایسا کلام کسی لفظ، کوئی ایسا لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی نہ ہو بلکہ ایک ہی معنی اور متعین ہو. متشابہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں اور آپ ان میں سے دلیل کی بنیاد پر کسی ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. کنایہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو کلام کے اندر کلام میں کوئی ایک باریک اشارہ ہو، جو اشارہ آپ کا مقصود ہو، سننے والا بھی وہ سمجھ جائے، الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کیے گئے ہوں. اور تعریف سے کہتے ہیں کہ کسی مخصوص اور متعین فرد کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور انداز گفتگو عام استعمال کرتے ہیں، اس میں اسے متعین اور نامینیٹ نہیں کرتے. اور مجاز عقلی اس کلام کو کہتے ہیں جس میں کسی فعل کی نسبت، کسی کام کی نسبت فاعل یعنی کرنے والے کی طرف نہ کی جائے بلکہ کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے، اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں.